کرتے ہیں اور اپنے بزرگان دین کے حالات پڑھتے ہیں تو ایک بات بہت عجیب نظر آتی ہے کہ والدین جو عظیم تھے ان کی تربیت کا بھی نتیجہ تھا کہ بڑی شخصیات نے پھر ان کے ہاں جنم لیا. انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی, وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا, تو دو روایات ہیں. ایک تو یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میری والدہ ماجدہ نے مجھے کہا آج تمہیں سخت بخار ہے اور آج میں تمہیں رات کو نہیں پڑھنے دوں گی نوافل, تم چپ کر کے سو, عشاء کی نماز پڑھ کے اور صبح کی نماز کے وقت اٹھنا اور صرف نماز پڑھنا. کہا والدہ کے حکم کی تعمیل میں سو گیا اور صبح کی نماز پھر اٹھ کے پڑھی, رات بھر نوافل میں کھڑے نہیں رہے, اللہ نے یہ بات قبول فرما لی اور مجھے یہ درجہ. دوسری روایت یہ ہے کہ ساری رات والدہ نے پانی مانگا تو آپ پانی لے کے کھڑے رہے, سردی کا شدید موسم تھا اور آپ کی انگلیاں جو تھی وہ اس پیالے کے ساتھ بالکل فکس ہو گئی تھی. یہ ماں باپ کا احترام اور عظیم ماں, انہوں نے جس طرح تربیت, ان کی والدہ تہجد گزار تھی, عبادت گزار تھی, اللہ کی ولیہ تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سیدہ بی بی زلیخا کیا بیٹے کی تربیت کی تھی کہ سید تھے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. والد بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور اکثر اولیاء کرام جو بڑے ہیں ان کے حالات میں پڑھا بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. تو والدہ نے کیسی تربیت کی تھی, فاقے آتے تھے تو فرمایا کرتی تھی نظام اور ان کے بھائی کو کہ آج نظام ہم اللہ کے مہمان ہیں, اور وہ صبر کرتے تھے, شکر کرتے تھے کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں. اسی طرح باب فریدون گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کرسم خاتون جو تھی, ان کے بارے میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ بابا صاحب کی کیسی تربیت کی. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ چکی چلا رہی تھی تو بابا صاحب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, ڈر گئے. تو والدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا یہ میں نے 2 پارٹ چکی کے دیکھے, اس میں جو دانے آ رہے ہیں وہ سارے پستے چلے جا رہے ہیں, تو میں تو اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہوگا دنیا میں ہم جو وقت گزار رہے ہیں. تو وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی. انہوں نے کہا کہ چکی چلدی ویکھ کے دتا فریدے رو, دوہاں پڑاں وچان کے باقی رہا نہ کو. تو والدہ محترمہ نے فرمایا ویکھ فریدہ ستیا تے کن دلاں دے کھول, اے وہ دانے بچ گئے نے جڑے رہ گئے کلی دے کول. کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے آدمی, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جایا کرتا ہے. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ غریب نواز کی والدہ جو ہیں ماہنور ام الورا جن کو کہا جاتا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کی جس طرح تربیت کی تھی وہ ایک تاریخ ہے. اور ناظرین کرام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ جو تھی کتنی بڑی خاتون تھی. سیدہ فاطمہ ام الخیر, کس طرح تہجد گزار ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور کیسے سچ کا سبق دیا تھا کہ بچپن میں ہی سفر کے دوران پھر ڈاکوؤں نے آئے تو لوٹنے کے لیے تھے, لیکن وہ لوٹنے کی بجائے خود لٹ گئے اور پھر ایسے لٹے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. ڈاکو آئے تھے اور ولی بن کے چلے گئے. ایک بچے کی وہ جو تربیت ماں نے کی تھی, جو صداقت کا سبق دیا تھا, اس کی تفصیلات تو میرے جو آج اسکالر حضرات ہیں وہ دیں گے. والد گرامی جن کا اسم گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے اجداد جو تھے, ان کی رگوں میں امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کا خون تھا. یہ نجیب الطرفین جو تھے, تو یہ اثرات جو خون میں ہوتے ہیں والدین کے, بزرگوں کے, ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور یقیناً وہ اپنے نتائج بھی سامنے لاتے ہیں. آج ہمارا جو ہے موضوع وہ ہے سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے آباء و اجداد کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے. آپ کے سارے آباء و اجداد, نانے حضرت عبداللہ سومی, ان کا تقوی کا کیا معیار تھا. آپ کے والد گرامی جو تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, وہ کس طرح حکمرانوں کو بھی ڈانٹ دیتے تھے, ان کو بھی سیدھی راہ پہ لگاتے تھے, اور حکمران کس طرح ان سے ڈرتے تھے. وہ جو محتسب ہونے کا واقعہ وہ بھی میرے اسکالر ہی آپ کو آج ساری تفصیلات اس کی سنائیں گے. اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی, آپ بچپن میں تھے جب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور آپ نے یتیمی میں جو ہے وہ زندگی بسر کی, اور کس طرح زہد اور تقوی اور قناعت اور غربت کے حالات میں. اور پھر آپ کی پھپھی جان ام عائشہ کا بہت بڑا حصہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں. تو یہ وہ ہستی تھی, اسی لیے ان کو بشارات جو تھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی بشارات دیں. سیدنا مولا علی مشکل کشا نے جو تھی بشارات دی. سیدنا جنید بغدادی, اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے تمام اولیاء نے ان کی جو تھی وہ بشارات دی تھی آنے کی. آج آپ کے اجداد پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو کئی دنوں کے بعد ہم نے قابو کیا پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی غیر حاضر ہے. ان کی بہت غیر حاضریاں لگی ہوئی ہیں ناظرین کے رجسٹر میں, میرے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں, کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی, اور بہت خوبصورت آواز کے حامل صوفی نعت خوان ہیں صغیر احمد نقشبندی. یہ منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں. ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ میں نے خاکے پینسل سے مار دیے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ اس اہم موضوع کے کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. یقیناً عظیم لوگوں کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہمیں ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے بہت مفید معلومات فراہم کرتا ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
والد کی طرف سے حسنی سادات میں سے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہیں. ٹھیک. چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جو جمال و جلال ہے اس کا بہترین امتزاج آپ کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. خاندان نبوت کے یہ دونوں سرچشمے علم میں، عمل میں، فضل میں، زہد میں اور تقوی میں، ان میں ہمیشہ بڑے بڑے اکابر رہے ہیں. ٹھیک. آج ہم جو بھی نام لیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. ٹھیک. ان تمام کے ان علوم کے اور ان کے معارف کے وارث کامل جامع یعنی اپنے عہد میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. مجھے یہ عرض کرنا ہے سب سے پہلے کہ جب خاندان رسالت پر واقعہ کربلا اور اس کے بعد مسلسل سختیاں آئیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خاندان پاک کے بہت سارے افراد اسلامی حدود اربع میں پھیل گئے. ٹھیک. مختلف ممالک میں چلے گئے. تو آپ کا خانوادہ ایران کے علاقے جو شمالی علاقہ جات میں گنا جاتا ہے، بہت زرخیز ہے، پہاڑی علاقہ ہے گیلان، وہاں منتقل ہو گئے تھے. وہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. تو وہاں آپ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور جنگی دوست کا لقب بھی بڑا دلچسپ ہے، فارسی ہے یہ. اب جلال کا غلبہ تھا طبیعت میں. ایک مقامی حاکم کے شراب کے مٹکے چلے جا رہے تھے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. جب آپ نے دیکھے تو آپ نے انہیں توڑ دیا. اب حاکم نے بڑے جلال کا مظاہرہ کیا، کس نے یہ کام کیا؟ تو بتایا گیا کہ جی ابو موسیٰ صالح نے کیا ہے. تو انہیں طلب کیا، بلاؤ انہیں. بڑے جو پھر حکمرانوں کو جب قہر و غضب آتا ہے اپنی غلطیوں اور خامیوں پہ تو پھر اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ کس نے توڑے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا میں نے توڑے ہیں اور بطور محتسب توڑے ہیں. حاکم نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اسی نے محتسب بنایا ہے، اسی ہستی نے جس نے تمہیں حاکم بنایا. اچھا، یہ اس طرح سے جو غیرت ایمانی سے آپ نے بات کی اور جلال سے، تو وہ بالکل تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے باضابطہ طور پر آپ کو محتسب کے طور پر تقرر کر دیا. آپ کا اپنا نظامی صاحب لاکھ برائیاں شاید اس حکمران میں ہوں گی، لیکن آفرین ہے اس کو کہ جب اس کو حق کی بات پتہ چلی تو اس نے انہی کو محتسب کہا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اس کے بعد بھی جب تک آپ حیات رہے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہے. کثرت سے زہد و عبادت کرتے تھے اور رزق حلال پر تو اتنا زیادہ یعنی آپ کا وہ تھا خصوصی توجہ کہ کوئی لمحہ زندگی کا اس سے خالی نہیں تھا. بلکہ آپ کی شادی کا واقعہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ جاتے ہوئے پانی میں سیب دیکھا. جی علامہ صاحب بڑی ہمدردی آپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب جس شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، انہی کی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے کیا کیا رحمتیں ان کے شامل حال اور کار فرما رہیں، جس کا رزلٹ جو ہے غوث پاک کی صورت میں آیا. وہ شخصیات آپ کے آباء و اجداد میں سے، اور جس طرح اگر یہ کہا جائے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے پیچھے جتنے بھی آپ کے آباء تھے وہ سارے کے سارے خاص نگاہ کرم خداوندی میں تھے، اور ہماتن اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوا کرتی تھیں. اسی طرح جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آباء تھے ان پر بھی ہما وقت اور ہماتن جو ہے اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کار فرما رہی ہیں. اور اگر ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں تو عربی کا ایک مقولہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے. اور اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ اتنے جاہ و جلال اور اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت درجہ غوثیت عظمیٰ پر فائز ہیں تو پھر پیچھے آپ کے آباء بھی یقیناً جو ہیں وہ اسی چیز کے حقدار تھے کہ انہوں نے اس چیز کو دوام اور تسلسل بخشا ہے. وہی بات نہیں، تیری نسل یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. بے شک نسل پاک تو وہی ہے نا. وہی ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. نجیب الطرفین ہے وہ تو ایک طرف سے کوئی سادات گرامی ہو تو سبحان اللہ، یہ تو دونوں طرف سے. اور پھر اگر ہم پیچھے چلیں آپ کے آباء کی طرف تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں آپ، اور ان پہ تو صبح نور میں بہت زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں. میں ان کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن مثنیٰ کے حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور. حضرت حسن مثنیٰ جو حضرت امام علی مقام امام حسن پاک کے لخت جگر تھے، اور جن کے گھر میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ جو اپنی دادی اماں کے تمام انوار و تجلیات اور جاہ و جلال کا مظہر تھیں، اور امام پاک نے خود فرمایا تھا کہ میری یہ بیٹی یہ میری والدہ کے اوصاف کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، ان کے ساتھ حضرت امام حسن مثنیٰ کا آپ نے نکاح فرمایا. اب ان کے ساتھ جب وہ وقت گزرا اور یہ جو ہم اپنے مزارات کے اوپر جو لوگ حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ بھی انہی سے ہی ثابت ہے. یعنی حضرت غوث پاک کے آباء میں سے حضرت امام حسن مثنیٰ کے وصال کے بعد امام علی مقام امام حسین کی صاحبزادی اور امام حسن مثنیٰ کی جو زوجہ ہیں فاطمہ، انہوں نے 1 سال تک خصوصیت سے خیمہ نصب کر کے رکھا اور اس میں روزہ کی حالت میں بیٹھا کرتی تھی مزار کے اوپر. اور یہ بخاری شریف میں ہے. اچھا جی کتاب الجنائز کے اندر جو ہے باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد عن القبور کے ضمن باب میں یہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے کہ انہوں نے 1 سال تک وہاں پر خیمہ نصب کر کے رکھا. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ قبر کو فائدہ نہیں ہے بلکہ جو آپ کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں یہ ان کے لیے تھا.
اچھا کہ جو گرمی ہو, جو سردی ہو, یا بارش ہو, یا کسی قسم کی موسم میں سختی ہو, یہ ان کے لیے فائدہ مند. اگلی دفعہ آپ نے حدیث کا نمبر اور وہ پورا اس کا عربی ٹیکسٹ اور ترجمہ لے کے آنا ہے اگلے پروگرام میں, چاہے کسی بھی موضوع پہ آئیں, لیکن یہ حوالہ آپ نے لے کے آنا. ہاں جی, لیکن اعلی علم جو میں نے کوٹ کر دیا ہے اس میں سے سمجھ لیں, عام پبلک انشاءاللہ ضرور. اچھا, اس کے بعد اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال تک خیمہ نصب کیا, اور اس کے بعد خود امام حسن مصنع پر ایک وہ وقت آیا جب اس دور کا گورنر مدینہ ولید بن عبد الملک, اس نے عثمان بن حیان کو کسی کی شکایت پر آرڈر دیا جس نے کہا تھا کہ حسن مصنع مجھ پہ ظلم کیا, یہ کیا, اس نے بڑی داستان گھڑ کے سنائی, اور انہوں نے کہا, ولید بن عبد الملک نے عثمان بن حیان سے کہا کہ جا کے ان کو کوڑے مارو, اور 100 کوڑا مارنا. اب جب یہ معاملہ ہوا, عثمان بن حیان کے سامنے یہ آ گئے اور اس نے کوڑا پکڑوا لیا جلاد سے کہ مارو ان کو, تو وہاں پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام زین العابدین موجود تھے. انہوں نے کہا بھائی اس کے جبر سے بچنے کے لیے آپ وہ والی دعا پڑھو جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ کو مصیبت کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی. تو انہوں نے وہ دعا پڑھی جس کے ساتھ مصیبتیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں. اور اگر آپ کہیں تو میں جملے عرض کر دوں. ٹھیک, ناظرین, آپ اپنے والد کو بھی جیل میں وہ بھجوائیں اگر ملاقات کی صورت نکل آئے انشاءاللہ, کوئی نہیں. تو وہ جملے انہوں نے یہ پڑھے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. یہ جملے حضرت امام حسن مصنع نے پڑھے, اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھے تو اسی وقت جو پاس کھڑا ہوا تھا, جو مدعی بن کے آیا تھا, اس کے چہرے سے رنگت ایسی ہویدا ہوئی کہ عثمان بن حیان نے دیکھتے ہی پہچانے کہ یہ جھوٹا شخص ہے, اور ولید بن عبد الملک کو جھوٹ گھڑ کے اس نے یہاں کوڑے لگوانے کی کوشش کی. اچھا, یعنی جھوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہو گیا. اور جیسے ہی اس نے دیکھا, انہوں نے کہا تیرا تو چہرہ جھوٹوں والا ہے, تو کہنے لگا میرے چہرے کو چھوڑو, آپ اس گورنر کے حکم کو فالو کرو. اس نے کہا نہیں, اس کو میں خود لکھ دوں گا, اور اس کو پکڑو. اس کو گرفتار کروایا اور گورنر کو لکھ بھیجا, ان الشاہد یرا ما لا یرا الغائب. وہ جو موقع پر موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا. اگر آج تم یہاں پر نہیں ہو تو نہیں دیکھ سکے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور امام حسن مصنع جو ہے وہ سچے ہیں. حضرت امام حسن مصنع کو پھر وہیں پر جو ہے انہوں نے رہا کیا. اسی طرح پھر ایک موقع آیا حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف نے بھی یہی کیا کہ آپ کو گھر سے طلب کروایا شہید کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے حضرت امام زید کے ساتھ وہ اور دیگر کے ساتھ سلسلہ کیا تھا. تو وہاں آپ نے دوبارہ پھر گھر سے چلتے ہوئے یہی وظیفہ پڑھ لیا, اور جیسے ہی پڑھ کے آپ وہاں پر گئے تو وہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بلوایا تو اس لیے تھا کہ میں آپ کو قتل کروا دوں, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا, میرے دل کی حالت بدل گئی, اور اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ معزز مجھے آپ نظر آ رہے ہیں. تو یہ امام حسن مصنع غوث پاک کے آباء و اجداد میں سے ان شخصیات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی. اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ المہد رضی اللہ عنہ تھے. محض اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ امام حسن کی اولاد سے اور والدہ امام حسین کی اولاد سے تھیں, تو اس لیے یہ بھی نجیب الطرفین تھے. تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ محض کہا جاتا ہے. عبداللہ المہد رضی اللہ عنہ, اگر ہم ان کی یہ بات دیکھیں تو انہوں نے جو اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام حسن مصنع کے ساتھ وقت گزارا ہے, اس میں انہوں نے تمام, امام حسن نے جو حسنی نسل میں سے تصوف کی تمام شکیں تھیں, تمام صورتیں تھیں, ان کو اپنے بیٹے کو خود ودیعت فرما دی. اور جتنا امام حسن کا فیض تھا وہ, حالانکہ ان کے اور بھی بھائی تھے, لیکن وہ سارے کا سارا عبداللہ المہد رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی ظاہر ہو رہا ہے. اچھا جی, میں ذرا ڈاکٹر نظام صاحب, ڈاکٹر صاحب حسنی یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا, آپ کو یاد آ گیا ایک شاعر بکر وہ لیا کی طرف ہے حسنی نام کا, آپ کو واقف ہے کیا اس کا کمال شاعری ہے اس کی حسنی کی, پورا نام کیا ہے مجھے یاد نہیں, یہ کریپر شی والے سردار عالم صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کا کلام سنواتے ہیں. وہ تو میں نے کہا کہ جی بڑے شاعر میں ہو تو بڑے شعراء میں اس کا نام ہے, وہ عالم بھی بہت ہیں, عالم بھی, اور اتنا سادہ آدمی, میں تو حیران ہو گیا. اور کوئی شاعری اس شخص کی, اللہ اکبر جی, وہ ہے نا کہ پتہ نہیں کیا دل بہت اداس ہے آج, آپ کو اس طرح کی ان کی نظر بڑی مشہور ہے. جی حضرت جو فرما رہے تھے, حضرت عبداللہ محض جو حضرت حسن مصنع کے صاحبزادے ہیں, ان کا ایک لقب کامل بھی ہے. اچھا, یعنی ظاہر و باطن کے کمالات کا جامع. اور چونکہ نجیب الطرفین تھے, حضرت امام حسن کی اولاد میں یہ پہلے شخص تھے جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین کی اولاد پاک میں حضرت امام محمد باقر وہ پہلے شخص ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آپ حاضر جواب بھی تھے بہت, اور وہ جو شان اہل بیت ہے نا جی, کہ گھبرانا نہیں ہے اور کلمہ حق کہنا ہے. جابر سلطان کے سامنے بھی ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آپ تشریف فرما تھے, اس نے جان بوجھ کر آپ کی طرف رخ نہیں کیا, بلکہ ایک مورخ اپنے زمانے کا بڑا اہم مشہور موجود تھا, کلبی اس کا نام تھا. اس نے پوچھا کہ علامہ کلبی, حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس نے کچھ بتایا تو حضرت عبداللہ محض نے فرمایا کہ عذراء کرم, آپ کلبی سے کلبی کی ماں کی عمر پوچھیے. واہ 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 واہ, یہ میری ماں ہے تو اس کی عمر تو میں بتا سکتا ہوں. دیکھیے حضور کیا بات ہے, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان. پھر کسی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا, لوگ شان اہل بیت کا ظاہر ہے وہ سلسلے چلتے رہتے تھے نا, دور ایسا تھا, ابھی بعض لوگ ہیں جن کے دل میں دور سے اہل بیت بہت اظہار ثانی کا پہلو. تو کسی نے رستے میں پوچھا کہ اے عبداللہ, آپ کیسے افضل ہیں آپ مسلمانوں سے؟ ہاں, وکیل اسماعیل حسنی ہے جن کا نام شاعر کا. جی جی جی, اسماعیل حسنی. ہاں, اسماعیل حسنی, جی جی جی, اللہ اس کو سلامت رکھے. بندیال شریف کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا 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 اچھا,
بڑا ڈاکٹر صاحب اس کو بلانا چاہیے, اس کو کسی دن کہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ جائے. 2 آدمی آپ کے ذمے ہیں, ایک پیر سردار عالم ان کو پکڑ کے لائے آپ لا سکتے ہیں, اور ایک وکیل اصلی کو. دیکھیں کیسے درویش اس دور میں ہیں, نہیں آنا چاہتے میڈیا پہ, کہتے ہیں جی شہرت ناموری کی طرف جائیں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ کوئی گڑبڑ نہ کر جائے. ایسے دور کیا لوگ ہیں. تو اس نے پوچھا جناب کہ آپ عام مسلمانوں سے افضل کیسے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میاں بڑا آسان سا مسئلہ ہے, ساری امت یہ خواہش کرتی ہے حسب نسب کے اعتبار سے کہ کاش ہم میں سے ہوتی, ہم ایسی کوئی خواہش نہیں کرتے کہ ہم کسی اور میں سے ہوتے, بس سادہ سی بات ہے. اب دیکھیے اس میں کتنا بڑا پیغام بھی ہے, اور وہ سارا کنوے بھی کر دیا اور پورا جواب بھی دے دیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ محض ہی کے ایک صاحبزادے تھے, ان کا اسم گرامی تھا محمد, اور اتفاق سے کنیت بھی ابوالقاسم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. حضرت امام مالک نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی. حضرت امام مالک جیسے دلیل القدر امام نے, جو سرچشمہ حدیث کہنا چاہیے اپنے عہد کے, اس شاہ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے کرنی بلال حبشی کے بعد امام مالک کا نمبر آتا ہے. مدینہ منورہ کی قدیم عمارتوں اور گلیوں اور دیواروں کو چوما کرتے تھے کہ شاید یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تو جسم چھل جاتا تھا کہ میرا قدم وہاں پہ کہیں نہ آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ایک اور بھی مسئلہ حل کریں میری اہل علم کے بعد. یہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ نقش قدم پہ چلنا چاہیے. میں کہتا ہوں قدم پہ نہیں, کہو قدم کے پیچھے. جی بالکل صحیح بات, نقش پا کے پیچھے. بالکل ایسا جی, تقاضائے ادب تو یہی ہے. بالکل نقش قدم پر نہیں, بزرگوں کے نقش پا کے پیچھے چلنا چاہیے. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, اس کو بھی لائیں پکڑ ہمارے استاد ہیں. تو ان کی ایک نظم کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا, اس کا موضوع تو اور ہے لیکن بات وہی ہے بالکل. ایک نقش قدم کی پیروی میں انہوں نے یہ مصرع کہا ہے آگے, یعنی بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا کہ نقش قدم پر. اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا, خوف نہ ہو زوال کا. یہ خورشید رضوی ہے. ایک کالر لے لیں اور پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. السلام علیکم. جی ٹی وی بند کر دیں بھائی, آپ کا ٹی وی چل رہا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسوال بات کر رہا ہوں, کسوال. جی جی بھائی فرمائیں. ایک تو آج تو غوث الورا کی بات میں میرے لیے سعادت ہے کہ میں نے سینکڑوں منا کے غوث الورا کی عقیدت. چلیں ایک شعر سنا دیں اور جلدی سے سنا دیں جناب محمود صاحب. اچھا, اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں, ہاں غوث اعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں. واہ 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 واہ, بہت بڑا شعر نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں, غوث اعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں. اے میرے غوث میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے, بعد مرنے کے کہیں پھر سے نہ مارا جاؤں. واہ 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 واہ. یہ بھیج دیں ہمیں لکھ کے منقبت, ہم یہ پڑھوائیں گے ٹی وی پہ انشاءاللہ اپنے نعت خان سے. آپ بھجوا دیں ہمیں. نیکسٹ کالر دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. غازی صاحب ہارون سرور قریشی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہارون بھائی فرمائیں. غازی صاحب کیا خوبصورت پروگرام ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت انعامات کرامات دستگیری عطا فرمائے. آمین آمین, بہت شکریہ. غازی صاحب سوال یہ ہے کہ شیخ غوث پاک ایک وقت آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا جو پاؤں ہے تمام اولیاء کی گردن پہ ہے. تو کائنڈلی ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجئے اپنے الفاظ میں یا اپنے مہمان جو ساتھ بیٹھے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک وقت جو ان کی زوجہ تھیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے نور ہی نور میرے آگے روشن ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں واقعات کا جواب انشاءاللہ لیں گے. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور ذکر اجداد پاک سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کے اجداد پاک کا ذکر. ناظرین کرام یہ واقعات یہ اذکار جو ہیں یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے گا. یہ وہ ہیں جو انسانی ذہنی اور ذہن اور فکر میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. جب ہمارے نوجوان یہ سنیں گے کہ اس طرح کے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے, تو یقیناً